میرے نبی نے کہا الا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری اطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت۔ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ایک ہو تو ثقل کہتے ہیں، دو ہو تو ثقلین کہتے ہیں۔ رکیے گا، ایک ہو تو ثقل، دو ہو تو ثقلین۔ ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقل قیمتی چیز کو کہتے ہیں، ثقل نفیس چیز کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو بھاری چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں، جو قیمتی چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں، جو نفیس چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں، یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں جتنا بھاری قرآن ہے اتنے وزنی اتنے بھاری اہل بیت ہیں، جتنا قیمتی قرآن ہے اتنے قیمتی اہل بیت ہیں، جتنا نفیس قرآن ہے اتنے نفیس اہل بیت ہیں۔ اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف اہل بیت ہے، دونوں ہم پلہ ہے۔ جتنا ہدایت بھرا قرآن ہے اتنے اہل بیت ہیں، قرآن بھی ہادی ہے اہل بیت بھی ہادی ہے، قرآن لا ریب ہے اہل بیت بے عیب ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ قرآن کتابوں کا سردار ہے، اہل بیت کائنات میں ہر فرد کے سردار ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، نبی نے کہا یہ دونوں برابر ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ہم پلہ ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ہم وزن ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں تم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تم میں سے کتنے ہیں جو بے وضو قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ ایک بھی بندہ اگر آپ میں ایسا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے میں بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، اور میرے نبی نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں۔ توجہ کرو گے تو کہیں پہ لے کے جانا ہے مجھے، ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے نبی نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نجس بندہ بھی قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، نجس بندہ علی کے پاس نہیں آ سکتا۔ فرق یہ ہے کہ جس کا بدن نجس ہو وہ قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، جس کا شجرہ گندا ہو